اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی تو خاک صاحب یہاں آگے مکرم شمشاد صاحب آپ کے پاس جانا چاہے گا۔ شمشاد صاحب، ایک شوشہ ان صاحبان کی طرف سے ایک یہ بھی چھوڑا گیا ہے کہ اقلیتی کمیشن کے حوالے سے، اور پتہ نہیں انہیں بات کہاں سے پہنچی ہے، بہرحال ذکر تو یہی کرتے ہیں کہ کسی سے مجھے یہ خبر ملی ہے، میرے سے مخبر ہیں، وہی خبر انہوں نے اس طرح سے بغیر تحقیق کے آگے سنا دی، حالانکہ یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات اسی طرح سے آگے کر دے۔ بہرحال وہ آگے اپنی بات کو اس طرح سے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا کہ جو پاکستان میں رہنے والی جماعت ہے اور جو لندن میں ہے، ان کا جو مرکز ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کے گویا آپس میں اختلاف ہو گیا اس کمیشن کے اعتبار سے۔ وہ یہ کہ وہ پاکستان والے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اب شامل ہوں اور غیر مسلم اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور لندن والے آگے یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا یہ جو فنڈنگ ہے اور یہ جو بجٹ ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔ تو ایک عجیب سی یہ صورت باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کی یقیناً کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے متعلق بھی ہمارے ساتھ کچھ روشنی ڈال لیں۔ جی، عرض یہ ہے کہ مجھے بھی یہ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں نے یہ سارا سنا ہے، اور اگر اس کو غور سے سنیں تو اس کے اندر ہی تضاد موجود ہے، اور یہ سننے کے بعد فوراً انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ بالکل کھڑا ہوا جھوٹ ہے جو یہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں کسی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں ہمیں کہیں سچائی نظر نہیں آتی۔ یہ ان کی خواہش ضرور ہے، یہ خواہش کا اظہار ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا، لیکن حقیقت اس کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی اپنی باتیں سنیں ذرا۔ انہوں نے جب وہاں بیان کیا ہے، کہتے جی میرے مخبر نے بتایا ہے جو ربا میں ہے، اور میری ایک دو مربیوں سے بات ہوئی ہے ربا کے اندر، اور وہ کیا بتایا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ کیوں تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں پاکستان میں تمام حقوق حاصل ہیں، ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، بچے سکول میں جا رہے ہیں، ہم جابز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہمیں حقوق حاصل ہیں، تو ہم تسلیم کرنے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ ایک تو یہ، لیکن اگلے ہی سانس میں جب وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی لندن والوں نے انکار کیا ہے کہ جی لندن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ تسلیم نہیں کرنا، تو پھر انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے جی انہوں نے یعنی پاکستان والوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو لندن میں بیٹھے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، ہم نہ ہمارے مسائل کا آپ کو ادراک ہے، ہم تو کسی فورم پہ جا کے بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ نے میری یہ بات جو میں نے ان کی بات کوٹ کی ہے غور سے سنی ہو، تو آپ کو اس کے اندر ہی تضاد نظر آئے گا، اور یہ تضاد بتا رہا ہے کہ بیچارے نے بڑی محنت کے ساتھ جھوٹ کھڑا ہے، کیونکہ وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پاکستان والے احمدی کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم کا حصہ کیوں بننے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں پر ہمیں پاکستان میں تمام حقوق حاصل ہیں، ہمیں تمام مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اور لندن والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہاں مزے لوٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہم کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں ادھر، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، ہم کہیں بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ بات درست ہے ان کی کہ ہم کسی فورم پہ جا کے بات ہی نہیں کر سکتے اور ہم مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا لندن والوں کو ادراک نہیں، تو پھر یہ کہاں سے سچ ہوگی کہ ہمیں پوری آزادی حاصل ہے، ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں؟ پھر حقوق کہاں کے حاصل ہیں؟ وہ کون سے حقوق ہیں اور کون سی تکلیف ہے جو انہیں نہیں ہے؟ اور اگر ان کو حقوق حاصل ہیں تو پھر مسائل نہیں ہونے چاہیے، پھر وہ ہر جگہ ہر فورم پہ جا کے بات کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ اپنی ذات میں ہی ان بیچارے کو پتہ نہیں چلا، ایک سانس میں وہ کچھ بیان کر کے اور اگلے سانس میں اپنی ہی بات کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ان کو ہوش ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ سچ کہتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد،
کہ جو جھوٹ بولنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا حافظہ کام نہیں کر رہا ہوتا, پتہ نہیں چل رہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد کیا بات کر رہا ہوں. اگر تو اتنا ہوتا ہے کہ جی پچھلے پروگرام میں کوئی اور بات کی تھی اور اس پروگرام میں کوئی اور کر, پھر بھی چلیں کسی حد تک ہم مان لیتے, لیکن یہاں تو ایک منٹ کا فاصلہ ہے. ایک سانس میں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں, اگلے سانس میں ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مکمل آزادی حاصل ہے, اور اگلے سانس میں بیان کر رہے ہیں کہ جی احمدی پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھنسے پڑے ہیں, ہم کسی فورم پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ اپنی ہی بات, ان کا تضادات کا مجموعہ ہے. لیکن کیا کریں, روزی روٹی لگی ہوئی ہے. وہ بیچارے مولویوں کو ساتھ ملا کے, پہلے تو یہ کام مولوی کیا کرتے تھے, اب یہ صحافی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صحافیوں نے بھی کہیں سے روٹی کمانی ہے. اور یہی خدا تعالیٰ نے یا قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ تم نے اپنا رزق یہ بنا لیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو, غلط بیانیوں سے کام کرتے ہو. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ان کا شیوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے نبیوں کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ غلط بیانی, جھوٹ گھاڑ گھاڑ کے ان کے پاس پھیلاتے رہو اور یہی یا روزی کماتے رہو. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے مسلمانوں کو یہودیوں سے تشبیہ دی ہے. یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. اب ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور قرآن کیا فرما رہا ہے وہ سن لیجیے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں میری امت کے لوگ یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے, ایسے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے, ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. اب ان کے وہ یہودی کیا کام کرتے تھے, قرآن کریم نے بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں, لیکن میں ان میں سے صرف ایک بیان کروں گا کہ ایک بات ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32-33 میں تلاوت کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو, اپنے فقیہیوں اور فریسیوں کو, اپنے مولویوں کو خدا کے علاوہ رب بنا لیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, وہی ایک خدا ہے. لیکن انہوں نے وہ مولویوں کے پیچھے چل پڑے, رہبان کے پیچھے چل پڑے اور احبار کے پیچھے چل پڑے. آج یہی کچھ یہ ہو رہا ہے, بیچاروں کو کہنا پڑتا ہے وہ کچھ جو مولوی کہہ رہا ہے. اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا, روزی روٹی بند ہو جاتی ہے, مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اور دوسری بات, ان کو بھی خدا تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی تھی کہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں. منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کا کیا مطلب ہے؟ غلط بیانیاں پیدا کرنا, غلط فہمیاں پیدا کرنا, جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلانا اور جھوٹی تقریریں کر کر کے, جھوٹے پروپیگنڈے کر کر کے مومنوں کے خلاف خدا تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنا. لیکن فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ, اللہ انکار کر رہا ہے اس بات کا, إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, کہ وہ اپنے نور کو ضرور پورا کر کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, منکر چاہے جتنا مرضی اس کا انکار کرتے رہیں, اس کو ناپسند کرتے ہیں, ان کو ناپسند ہے تو ہو, اللہ کو ناپسند نہیں. یہ خدا کا کام ہے, خدا اپنے کام کو کر کے چھوڑے گا. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. اب یہ مشابہت پوری ہو رہی ہے کہ اپنی روزی کی خاطر ان کو کچھ نہیں ملتا تو مولویوں کے پیچھے لا کے ختم نبوت کو لے لیتے ہیں. اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, اور جس کا سر پیر نہیں ہے وہ اس لے کے پروپیگنڈا کر دیا. اب یہاں بہت سے, دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے شرفا بھی ہیں, لیکن شریف ہونے کے باوجود پاکستان میں وہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے باوجود اس کے کہ وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ احمدیوں کے خلاف جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, بار بار اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیاسی پروپیگنڈا ہے, سب سیاسی جو مفادات کی باتیں ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے. لیکن وہ بیچارے مولویوں کو رب بنائے بیٹھے ہیں, ان کے سامنے بولتے نہیں. لیکن کچھ ہیں جو بولتے ہیں, بہت کم ہیں, اور جو بولتے ہیں وہ پہلے وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم احمدی نہیں ہیں, ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नौजुबिल्लाह झूठा मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई तुमने उनको काफिर करार दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो पाकिस्तानी है कि नहीं, उनको कम से कम शहरी पाकिस्तानी शहरियों के हकूक तो दो। जो इतनी बात भी करता है उसके खिलाफ भी वो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उस बेचारे का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ तमाम हकूक हासिल हैं, यहाँ तो उस बंदे के हकूक भी सलब हो जाते हैं जो अहमदियों के हकूक की जरा बात करता है, नहीं तो वो जो बात करते हैं वो उनके हाल देख लें कि उनको घरों से निकलना किस तरह मुश्किल बना दिया गया है। फिर ये इन्होंने कहा कि जी अहमदियों ने कहा कि हमें तो तमाम हकूक हासिल हैं। खुदा का खौफ करें, क्या बात कर रहे हैं, कौन से हकूक हासिल हैं, किस बात को हकूक, आपको पता नहीं है कि हकूक होते क्या हैं? क्या ये हकूक हासिल हैं कि हम तुम्हें काफिर कह रहे हैं, गैर मुस्लिम कह रहे हैं, तुम तस्लीम करो कि तुम गैर मुस्लिम हो? ये आजादी है, इसको आजादी कहा जाता है। और वहां जो मुकदमात बन रहे हैं, किस बात पर मुकदमात बन रहे हैं? लोगों के दूसरे देख लें, कोई चोरी का, कोई डाके का, कोई गबन का, कितने कितने गबन के, बड़े बड़े गबन जिनको बयान करते हुए भी इंसान को शर्म आती है। और फिर दूसरे जो मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं, क्या क्या मुकदमात। लेकिन अहमदियों के ऊपर क्या मुकदमात हो रहे हैं? कलमा पढ़ने पे मुकदमा, कलमा लिखने पे मुकदमा, नमाज पढ़ने पे मुकदमा, अजान देने पे मुकदमा, अस्सलामु अलैकुम कहने पे मुकदमा। और तो और किसी ने बेचारे ने अगर शादी कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लिख दिया, उसके ऊपर भी मुकदमा। और यानी खुदा और खुदा के रसूल का नाम लेना आपने उसके ऊपर टोटल पाबंदी कर लगा दी है। और कोई करता है तो उसके दरपे हो जाते हो, उसके ऊपर मुकदमे बना देते हो, और फिर कह रहे हो कि हमें तमाम हकूक हासिल हैं। माशाल्लाह, क्या हकूक दे रहे हैं भाई आप। और इसके फिर एक सोशल मीडिया पे एक मौलवी साहब आए थे जो कुर्बानी की इसके दिन, और अपने चेले चांटे साथ मिला के सोशल मीडिया पे बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं आज हमने इतने कादियानियों के घरों से कुर्बानी के जानवर छीने कि जी उनको कोई हक नहीं है कुर्बानी करेगा। ये आजादी दी जा रही है। अजीब बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूद की मिसाल तो मैंने आपको कुरान से दे दी, हनूद की मिसाल भी लीजिए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है देखें, जुल्म जिस जगह भी होगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। इराक के ऊपर हमला हुआ, बेशक नेटो थे, जो भी था, हजरत खलीफातुल मसीह राबे के अब भी वो पढ़ने वाले हैं खुतबात जो खलीज के बहरान के नाम से शाया हुए हैं, ऑडियो भी मौजूद है। और मौजूदा हादसा भी जहां कहीं भी कोई जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन वो अगर कोई गवर्नमेंट जुल्म करती है हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, अगर अवाम की तरफ से जुल्म है हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। हम इस्लाम की तालीम के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं, हम जाती मफादात देखने वाले लोग नहीं हैं। अब वहां क्या हो रहा है कि जी वहां उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, गलत किया है, जुल्म किया है उन्होंने भी। लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं जी बड़े हकूक दिए जा रहे हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है, शोर मचा हुआ है मुसलमानों के अंदर, और मचना चाहिए, दुरुस्त है, बिल्कुल गलत की है उन्होंने। लेकिन आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? सियालकोट के अंदर जमात अहमदिया की मस्जिद बिल्कुल उखाड़ दी, गिरा दी, खुदा का घर बर्बाद कर दिया, और उसके अंदर वो लोग शामिल थे जो आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए। फिर दुलमियाल की मस्जिद के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई। फिर बहावल नगर में मस्जिद का एक हिस्सा गिरा दिया गया। कसूर के अंदर अभी हाल ही में गुज़श्ता दिनों के अंदर पुलिस ने जमात अहमदिया से मस्जिद छीन के दूसरों के यानी गैर अहमदी मुसलमानों के हवाले कर दी। वो मुस्लिम अहमदी क्या करते थे, खुदा का नाम ही लेते थे उस मस्जिद के अंदर ना, उनको रोक दिया, उनसे छीन ली। और वहां का नंबरदार उस सोशल मीडिया पे ये कह रहा है, तस्लीम कर रहा है कि ये मस्जिद 84 साल से अहमदियों के पास थी, यानी अभी पाकिस्तान नहीं बना था तब से ये मस्जिद अहमदियों की है। लेकिन ले ली, छीन ली। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है बाबरी मस्जिद गिराने वालों ने जुल्म किया, लेकिन सियालकोट की मस्जिद गिराने वालों ने क्या किया? दुलमियाल की मस्जिद पर हमला करने वालों ने क्या किया? ये कसूर की मस्जिद छीनने वालों ने क्या किया? जहां जुल्म है वो जुल्म है। अगर इंडिया में जुल्म हुआ है उसको हम जुल्म कहेंगे, तो पाकिस्तान में होने वाले जुल्म को भी हम जुल्म कहेंगे। इसको हकूक की अदायगी नहीं कहा जाता। ये साथी साहब पता नहीं कहां से जाके ले आए हैं कि जी हकूक मिल रहे हैं, आजादी हासिल है। कौन सी आजादी हासिल है? जो जुल्म किसी भी इलाके में हो
وہ ظلم کہلائے گا. علاقہ بدلنے سے ظلم کی تاریخ بدل نہیں جایا کرتی. جو ظلم ہے وہ ظلم ہے. اگر ہندوستان میں ہونے والی کوئی واقعہ ظلم ہے تو وہی واقعہ اگر پاکستان میں ہوگا تو ظلم ہوگا, وہی واقعہ یورپ میں ہوگا تو ظلم ہوگا, وہی ایشیا میں ہوگا تو ظلم ہوگا. یہ ظلم کی نئی تاریخیں نہ گھڑیں. اور دوسری آخری بات, معذرت چاہتا ہوں لمبی ہو رہی ہے بات, کہ جی بجٹ کٹ کر دیا جائے گا, جی لندن والوں نے کہا ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احمدی چندہ دیتے کیوں ہیں, کس طرح دیتے ہیں, بجٹ کیا ہوتا ہے, بجٹ کی تقسیم کیا ہوتی ہے. جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے, ان کو تو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ وہ چندہ کیوں دیتے ہیں. ان کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم چندہ کیوں دیتے ہیں, وہ چندہ کہاں جا رہا ہے, وہ بجٹ کس طرح تقسیم ہو رہا ہے. اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے. اگر میں تفصیل بتاؤں گا تو ان بیچاروں کو بعض کو اتنی بے چینی لگ جاتی ہے اس تفصیل سے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پاکستان میں مرچیں سستی ہو گئی ہیں. اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. بجٹ کے حوالے سے سارے احمدی جانتے ہیں کہ وہ چندہ کیوں دیتے ہیں اور کہاں جا رہا ہے وہ چندہ. یہ ان مولویوں کے چندوں کی طرح نہیں ہے جو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے ان کی تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ مولوی تو جو کرتے تھے, اب اپنی روزی روٹی کی خاطر انہوں نے بھی اسی چیز کو اپنا رب بنا لیا ہے. روزی کی خاطر ہر قسم کا جھوٹ بولنا اور غلط بیانی سے کام لینا, پروپیگنڈا کرنا. ٹھیک ہے, آپ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے, عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن کم از کم خدا کے لیے سچ تو بولو. اپنے خدا کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے. اس ہستی کا کیسے سامنا کرو گے جو صادق اور امین کہلاتی تھی؟ قیامت کے دن اس ہستی کو بھی منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ اس لیے کم از کم سچائی کا ساتھ دو, اور اگر آپ کو سچائی کا نہیں پتا تو اس سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. جی شمشاد صاحب, جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت مفصل جواب دیا ہے جو ضروری تھا. تمام پہلو جو آپ نے بیان کیے, ان صحافی کی جانکاری کا یہاں سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کا سپوکس پرسن جو جماعت نے بطور نمائندہ کے الیکٹ کیا ہے, وہ باقاعدہ بیان دے رہا ہے جو ٹویٹر پہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. تو صحافت کے تو فرائض یہ تھے کہ ان سپوکس پرسن کے حوالے سے یہ بات یہاں میں بیان کی جاتی, جو سکہ بھی ہے, کجا یہ کہ ایسے مخبروں کے حوالے سے اپنی بات کو کسی طرح سے وزن دینے کی کوشش کی. اسلام سے نہ بھاگو, راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو, شمس الضحیٰ یہ